بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔ یہ جمع بین الصلاتین کے حوالے سے بہت سارے ہمارے دوستوں نے مختلف واٹس ایپ گروپ میں سوالات پوچھے ہیں۔ جمع بین الصلاتین یعنی کہ دو نمازوں کا اکٹھا کر کے پڑھنا، دو نمازوں کا اکٹھا کر کے پڑھنا، جیسے کہ ہم ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہیں پانچ نمازیں ہی ہیں، اور اس کے جو اوقات ہیں وہ تین اوقات ہیں۔ یہ کہاں سے پتہ چلا ہمیں کہ تین اوقات ہیں؟ قرآن مجید میں سورہ ہود کی آیت نمبر 114، سورہ ہود آیت نمبر 114۔ میں قرآن مجید سے تفسیر عثمانی جو ہے، جس کا ترجمہ مولانا شیخ الہند نے کر رکھا ہے، اس کو وہ آپ کو بھجواتا ہوں، اور اس کے ساتھ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا جو ترجمہ اور تفسیر کنز الایمان وہ بھجواتا ہوں، اور اس کے علاوہ علامہ جلال الدین سیوطی کی جو تفسیر در منصور ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کو بھجواتا ہوں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 کی کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ طَرْفَ النَّهَارِ وَزُلْفٍ مِّنَ اللَّيْلِ، نماز کو قائم کرو طرف النہار، نہار کہتے ہیں دن کو، طرف النہار ہے، نہار یعنی دن کے دونوں اطراف میں، وزلف من اللیل، اور رات کی ابتدا میں یا رات کی ابتدائی ساعتوں میں۔ یہ تین اوقات ہیں جو قرآن مجید نے بتا رکھے ہیں ہمیں۔ اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے جس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تین ہی اوقات بتائے ہیں، اور سورہ نور کی ایک آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے تین اوقات بتائے ہیں۔ البتہ سورہ نور کی آیت میں لفظ تسبیح استعمال ہوا ہے، لفظ صلاۃ استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن علماء نے اس کی تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ یہاں تسبیح سے مراد بھی نماز ہی ہے۔ تو یہ سورہ ہود کی جو آیت نمبر 114 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آپ الصلاۃ، نماز کو قائم کرو طرف نہار، دن کے دونوں اطراف میں، وزلف من اللیل، اور رات کی ابتدائی ساعتوں میں۔ نمازیں پانچ ہیں، پڑھنی تین اوقات میں ہے۔ تو لا محالہ آدمی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر نمازیں پانچ ہیں تو پھر پانچ اوقات میں پڑھنی چاہیے، اور اگر تین اوقات میں پڑھنی ہے تو پھر تین نمازیں ہونی چاہیے۔ ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے۔ تو اس کا سمپل سا جواب میں آپ کو دیتا ہوں، اور اس کے لیے دیکھیں ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، مطلب زمینی حقائق کو مد نظر رکھنا ہے۔ شریعت کے احکامات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے حالات و واقعات کے مد نظر رکھتے ہوئے، سرکمسٹانسز کو، سیناریو کو مد نظر رکھ کے۔ جو حالات حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھے وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے۔ تو آدم علیہ السلام کے زمانے کی شریعت میں، پھر نوح علیہ السلام کے زمانے کی شریعت میں، پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی شریعت میں، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، ان شریعتوں میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی رہی ہے حالات کے مطابق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمارے پاس روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر صحیح بخاری کی جو روایت ہے اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر یہ پانچ نمازیں فرض کی گئی تھی، اور پانچ نمازیں پانچ اوقات میں پڑھی جاتی تھی۔ واقعہ معراج کب ہوا ہے؟ رسول اکرم کو معراج کی سعادت کب نصیب ہوئی ہے؟ تو وہ ہے 10 نبوی کو، یعنی نبوت کا 10واں سال تھا، سن 1062 کو آپ کو معراج ہوئی ہے۔ اس کے بعد 3 سال تک آپ مکے میں رہے۔ مکے میں پانچ نمازیں پانچ اوقات میں ہی پڑھی جاتی تھی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اور اس کے بعد آپ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے۔ جب مدینے میں آ گئے تو اوائل میں پانچ نمازیں پانچ اوقات میں ہی پڑھی جاتی تھی۔ اب مدینے کے حالات کو ذرا مد نظر رکھیں۔ مدینے میں جب مسلمان مائگریٹ کر آئے ہیں، ہجرت کر کر آئے ہیں، تو انتہائی کسم پرسی کی حالت میں تھے، کیونکہ وہ وہاں سے مکے سے چھپ چھپا کر رات کی تاریکی میں پیدل سفر کر کے مدینے پہنچتے تھے۔ اپنے ساتھ اپنا مال و اسباب نہیں لے کر آ سکتے تھے، اپنا گھر بار، دکان، کاروبار، جو کچھ بھی تھا، عزیز رشتہ دار، سب وہیں مکے میں رہ گئے تھے، اور مکے کے کفار نے، مشرکین مکہ نے وہ سب لوٹ لیا تھا پھر۔ تو جب یہ یہاں پر آئے تھے تو انتہائی کسم پرسی کی حالت میں تھے جب مدینے آئے ہیں۔ انصار مدینہ جو تھے انہوں نے ان کی مدد کی ہے، مہاجرین کی، اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی ہے، کھانا دیا ہے، کپڑا دیا ہے، اور اپنے کاروبار میں، مزدوری میں ان کو شریک کیا ہے۔ مدینے میں اکثریت اس وقت یہودیوں کی تھی، اور یہودی مالی اعتبار سے اچھے خوشحال تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، اور مدینے کے مضافات میں جو کھیت تھے یا جو کھجور کے باغات تھے وہ زیادہ تر یہودیوں کے تھے، کچھ مسلمانوں کے بھی تھے جو انصار کے، لیکن زیادہ تر یہودیوں کے تھے۔ اب جو مہاجر وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے انہیں اپنا روزگار کمانا تھا، انہیں اپنا روزگار کمانے کے لیے ان کھیتوں میں، ان باغوں میں، یا ان یہودیوں کے کاروبار میں، دکانوں میں مزدور کے طور پر، مزرے کے طور پر کام کرنا پڑتا تھا۔ اب ایک تصور کرے کہ ایک مدینہ کی آبادی بمشکل 10,000 تھی، بمشکل 10,000 کے قریب اس کی آبادی تھی، جس میں سے اکثریت یہودیوں کی ہے، اور مضافات میں جو ہے نا وہ باغات ہیں اور کھیت ہیں جہاں پر جا کر مسلمان کام کر رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان فجر دی، سب مسلمان گھروں سے نکلے، مسجد نبی میں تشریف لائے، یہاں پر باجماعت نماز ادا کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور پھر اپنے کام کے لیے، اپنی مزدوری کے لیے ان کھیتوں میں اور باغوں میں چلے گئے۔ اور وہ کھیت اور باغ جو تھے وہ مدینے کے مضافات میں تھے، مدینے شہر کے اندر تو نہیں تھے، شہر تو آبادی تھی، مضافات میں تھے۔ تو اس زمانے میں سواری تو کوئی تھی نہیں، اور جس کے پاس گھوڑا یا اونٹ یا کوئی سواری ہوتی تھی تو وہ تو بڑا مالدار تھا، مسلمانوں بیچاروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ پیدل جو ہے نا صحابہ کرام پیدل سفر کر کے جاتے تھے ان باغوں میں، ان کھیتوں میں کام کرنے کے لیے۔ پھر ظہر کی اذان ہوتی تھی تو یہ واپس آتے تھے، آ کے رسول اکرم کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ یہ یاد رہے کہ اس کا مسجد بھی ایک ہی تھی، مسجد نبوی، بس ایک ہی مسجد تھی، تو وہ وہاں پر آ کے نماز ادا کرتے تھے۔
اب یہاں سے واپس جب آ رہے ہیں یہ نماز پڑھنے کے لیے ظہر کی، تو آدھا پونے گھنٹے کا تو راستہ ہے، اور دوپہر کی شدید گرمی ہے۔ نماز انہوں نے پڑھی اور پھر اس کے بعد ہی واپس کھیتوں میں گئے، پھر آدھے پونے گھنٹے کا راستہ طے کر کے یہ گئے، اور اتنی گرمی میں پسینے پسینے ہو گئے۔ وہاں جا کے پھر کام کرنا شروع کیا، 2-3 گھنٹے کام کیا تو عصر کی اذان ہو گئی، پھر یہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، پھر آدھے پونے گھنٹے کا راستہ طے کر کے آئے، پھر عصر کی نماز پڑھ کے پھر گئے، جا کے مغرب تک انہوں نے کام کیا، اور مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے پھر آئے، جب مغرب کی اذان ہے تو پھر آئے، مغرب کی نماز پڑھ کے ابھی یہ گھر گئے تھے، یہ عشاء کی اذان ہوگی، کھانا وانا کھایا اور عشاء کی اذان ہوگی، پھر مسجد آئے۔ تو یہ جو آنا جانا تھا، گرمی میں شدت تھی، اس میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ تو صحابہ کرام نے سب نے میٹنگ کی اور انہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آنا جانا ہمیں بہت تکلیف دیتا ہے، اور پھر جو یہودی جن کے کھیتوں میں ہم کام کرتے ہیں وہ بھی ہم پہ طنز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں کہ ہم تو تمہیں سارے دن کی مزدوری دیتے ہیں، تم بیچ میں سے غائب ہو جاتے ہو، تو اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے نازل ہوئے، جو سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے، جس میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ آقم الصلاۃ، میرے حبیب نماز کو قائم کریں دن کے دونوں اطراف میں اور رات کی ابتدائی ساعتوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کے لیے 3 اوقات بتا دیے، یا 5 نمازیں 5 اوقات میں نہ پڑھو بلکہ 5 نمازیں 3 اوقات میں پڑھ لو۔ اس کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، جو کہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، سات ستہ کی ہر کتاب میں ہے، مسند احمد ابن حنبل میں، مصنف ابن شیبہ میں، صحیح مسلم میں تو پورا چیپٹر ہے نمازوں کے جمع بین الصلاتین کا، پورا چیپٹر ہے جس میں 8-10 حدیثیں، وہ ساری میں آپ کو بھیجوا رہا ہوں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں کئی حدیثیں ہیں، باقی تمام سات ستہ کی کتابوں میں حدیث کے ہر کتاب میں جمع بین الصلاتین کی حدیثیں آپ کو مل جائیں گی۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں نے آپ کو بتایا کہ پورا چیپٹر ہے، مصنف ابن شیبہ میں اور مصنف عبدالرزاق میں بھی پورے پورے چیپٹرز ہیں اس میں۔ صحیح مسلم میں تو 8-10 حدیثیں ہیں، جبکہ مصنف ابن شیبہ میں تو 23 یا 24 حدیثیں اس میں ہیں۔ تو یہ ساری جمع بین الصلاتین کے حوالے سے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد جو طریقہ بتایا وہ یہ تھا کہ ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھا پڑھ لو، یعنی پہلے ظہر کی نماز پڑھو، وہ ختم ہو جائے تو پھر اقامت کہہ کے عصر کی نماز پڑھو، اور پھر جب مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھا پڑھ لو، یعنی پہلے مغرب کی نماز پڑھ لو اور پھر اقامت کہہ کے عشاء کی نماز پڑھ لو۔ تو یہ لوگوں کی خواہش کے اوپر، صحابہ کرام کی خواہش کے اوپر، صحابہ کرام کی آسانی کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ حدیث میں آپ کو بھجوا رہا ہوں، آپ پڑھیں گے تو عبداللہ ابن عباس نے بھی یہی کہا ہے کہ رسول اکرم یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، لوگوں کی آسانی کے لیے جو ہے یہ کیا گیا۔ یاد رہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل کر دیا ہے تو وہ پھر واجب ہو جاتا ہے، وہ پھر فرض ہو جاتا ہے، اس کا کرنا لازم ہے، پھر آپ کی اپنی مرضی نہیں رہتی اس میں کرنے کی۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ 5 نمازوں کو 3 اوقات میں پڑھنا ہے تو بس آپ 5 نمازوں کو 3 اوقات میں ہی پڑھنا ہے، اب آپ اپنی مرضی سے 5 اوقات میں نہیں پڑھ سکتے اس کو۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ایک بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ اہل سنت کا جو روایتیں ہیں اس کے اندر یہ مل جاتا ہے کہ جی اگر بارش کا موسم ہو یا سفر کی حالت ہو یا اس میں، تو اس میں آپ نمازیں اکٹھی کر سکتے ہیں۔ عموماً اہل سنت یہ کہا کرتے ہیں کہ جمع بین الصلاتین کا جو حکم ہے یہ ایمرجنسی کے لیے ہے، اور یہ بڑی احمقانہ سی بات ہے۔ ایمرجنسی میں تو نمازیں الگ الگ کر کے پڑھنی چاہیے، ایمرجنسی میں تو قصر کر دی گئی ہیں نمازوں کو، 4 نمازوں کو 2 کر دیا گیا ہے، آپ وہاں پر اکٹھی کر کے پڑھ رہے ہیں۔ سفر میں اللہ تعالیٰ نے، سفر ہے یا جنگ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قصر کر دیا نماز کو، یعنی جو 4 رکعت ہے اسے بھی 2 رکعت پڑھو۔ آپ کہتے ہیں کہ جی سفر میں جو ہے نا وہ اکٹھی کر کے پڑھ لی جائے، یا مینا میں بارش وغیرہ ہو رہی ہے تو اس میں اکٹھی کر کے پڑھ لی جائے۔ پھر میں یہ بھی پوچھتا ہوں اہل سنت سے کہ ہمارے بھائیوں یہ بتاؤ کہ اگر ہم کیا آپ لوگ بارش میں، آج کل بارش ہو رہی ہو یا کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہو، سفر ہو یا کوئی زلزلہ آ رہا ہو، طوفان آ رہا ہو، اس میں کیا آپ اکٹھی کر کے پڑھتے ہو نمازیں؟ اگر پڑھتے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ہی بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہے ہو، لیکن ہم نے کہیں نہیں دیکھا، ہمیں بھی ایک عرصہ ہو گیا یہاں پر اپنے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ رہتے ہوئے، ہم نے کبھی کہیں نہیں دیکھا کہ وہ ایمرجنسی میں اکٹھی کر کے پڑھ رہے ہو۔ وہ ایمرجنسی کی حالت میں بھی، سفر کی حالت میں بھی، زلزلے میں بھی، بارش میں بھی، آندھی میں بھی، طوفان میں بھی الگ الگ ہی پڑھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کا یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اگر ایمرجنسی کی صورتحال ہے، اور اس کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے کہ سفر میں اپنے نماز کو قصر کرنا ہے، کہ اگر ایمرجنسی کی کوئی صورتحال آ جاتی ہے تو اس میں آپ اکٹھی نہ پڑھو، اس میں آپ الگ الگ پڑھ لو۔ ایمرجنسی میں آپ الگ الگ کر سکتے ہیں کیونکہ اکٹھی، مثلا جنگ کی صورتحال ہے، اب جنگ ہو رہی ہے اور اس میں آپ 8 رکعت پڑھیں گے، تو بھائی جنگ کی صورتحال میں آپ 4 رکعت پڑھو، بلکہ 4 کو بھی آدھا کر کے 2 رکعت پڑھنا ہے، تاکہ آپ دشمن کا مقابلہ بھی کر سکو۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ظہر کی نماز الگ پڑھی تھی اور عصر کی نماز الگ پڑھی تھی۔ اس کے علاوہ باقی ہر جگہ پر آپ جمع بین الصلاتین نہیں کیا کرتے تھے رسول اکرم کی سنت اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، لیکن کربلا کے میدان میں انہوں نے الگ الگ پڑھی تھی، کیونکہ ایمرجنسی میں آپ الگ الگ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بارش ہو رہی ہے اور آپ 8 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، اکٹھی کر کے پڑھ رہے ہیں، تو بارش میں تو 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے آپ کو۔ اور اسی طریقے سے زلزلہ آیا ہوا ہے یا طوفان آیا ہوا ہے یا کوئی اور ایسی ایمرجنسی ہے تو اس میں الگ الگ ہونی چاہیے۔ تو اب اس کے علاوہ جو ہے نا ایک دو باتیں اور ہیں جو اس حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں، یہ تو قرآن اور حدیث کے حوالے سے بات کر دی گئی ہے۔ دیکھیں یہ جو 24 گھنٹے ہیں نا انسان کے، اس کو اللہ تعالیٰ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ فجر کی نماز سے ظہرین کی نماز تک ہے، دوسرا حصہ ظہرین کی نماز سے مغربین کی نماز تک ہے، اور تیسرا حصہ مغربین کی نماز سے اگلی فجر کی نماز تک ہے۔ یعنی 8 گھنٹے کا پیریڈ بن جاتا ہے، اللہ ماشاء اللہ موسم کے اعتبار سے کبھی کم زیادہ، گھنٹہ 2 گھنٹہ ہو جایا کرتا ہے، لیکن یہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اب پہلا حصہ جو ہے فجر سے لے کر ظہرین تک، یہ آپ کا محنت مزدوری کرنا، نوکری کرنا، پیسے کمانا، رزق حلال کمانے کے لیے۔ دوسرا جو پیریڈ ہے وہ آپ کا دنیا داری کے لیے، کھیل کود ہے، کرکٹ کھیلو، ہاکی کھیلو، فٹ بال کھیلو، عزیز رشتہ داروں سے ملو، دوستوں کے ساتھ گھومو پھرو۔
اپنی لائف کی انٹرٹینمنٹ کرو، انجوائمنٹ کرو۔ تیسرا جو حصہ ہے رات کا، وہ آرام کے لیے ہے، سونے کے لیے۔ میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ کم سے کم آپ کو 6 گھنٹے سونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے سونا چاہیے۔ اگر 6 گھنٹے سے زیادہ سوئیں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے، اگر 6 گھنٹے سے کم سوئیں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے، اور اگر 8 گھنٹے سے زیادہ سوئیں گے تو آپ بیمار ہیں کہ 8 گھنٹے سے زیادہ سوئیں۔ تو میڈیکل سائنس کے مطابق بھی یہ 3 پیریڈز جو ہے نا وہ ہمارے بنتے ہیں۔ پہلا پیریڈ رزق حلال کمانے کا، دوسرا دنیا داری کا، اور تیسرا آرام کرنے کا۔ اسی طریقے سے ہمارا جسم جو ہے، انسان جو ہے، وہ 2 چیزوں کے پر مشتمل ہے۔ ایک انسان کا جسم ہے، ایک انسان کی روح ہے۔ جسم کو ہم دن میں 3 اوقات میں خوراک دیتے ہیں، غذا فراہم کرتے ہیں، یعنی صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ صبح کا ناشتہ جو وہ ہلکا پھلکا کیا کریں، دوپہر کو خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا کریں، رات کو تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھانا کھایا کریں۔ رات کو پیٹ بھر کے نہ کھایا کریں بلکہ تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھانا کھایا کریں۔ جس طرح جسم کو 3 اوقات میں غذا کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے انسان کی روح کو بھی 3 اوقات میں غذا کی ضرورت ہے۔ اور وہ 3 اوقات کون سے؟ فجر، ظہرین اور مغربین۔ اور وہ روح کی غذا کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میوزک روح کی غذا ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ نماز روح کی غذا ہے، اور نماز کو بھی 3 اوقات میں ہی پڑھنا ہے تاکہ روح کو بھی 3 اوقات میں غذا مل سکے۔ اور جیسے کہ جسم کے لیے جو غذا ہے، ناشتہ ہے، وہ ہلکا پھلکا سا ہوتا ہے، تو فجر کے وقت بھی جو ناشتہ ہے نماز کا، روح کی جو غذا ہے، وہ بھی ہلکا پھلکا سے 2 رکعت ہے۔ ظہرین کی رکعت 8 رکعت ہے، یعنی جس طرح جسم کو پیٹ بھر کے کھانا دینا ہے، اسی طریقے سے روح کو بھی خوب اچھے طریقے سے 8 رکعت کا کھانا غذا فراہم کریں۔ جس طریقے سے رات کا کھانا جو ہے وہ تھوڑا سا بھوک رکھ کے کھانا ہے، اسی طریقے سے روح کو بھی غذا تھوڑی سی کم کر کے دینی ہے، یعنی 7 رکعت پڑھنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوال کریں کہ پھر یہ سنت نمازیں کہاں چلی گئی، نفل کہاں چلے گئے، وتر کہاں چلے گئے؟ تو اس کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ سنت اور نفل وغیرہ جو ہیں، یہ فروٹ ہے، یہ سویٹ ڈش ہے۔ جس طرح کھانے کے بعد آپ سویٹ کھاتے ہیں یا پھل کھاتے ہیں، اسی طریقے سے نماز پڑھنے کے فرض پڑھنے کے بعد اگر آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو یہ فروٹ کی حیثیت میں ہے، یہ سویٹ ڈش کی حیثیت میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔